بندہ مسلمان اگر اپنی توجہ دنیا داری سے ہٹا کر اپنی توجہ کا مرکز، محبت کا مرکز، عقیدتوں اور چاہتوں کا مرکز اللہ اور اس کے رسول کی ذات کو اور دین اسلام کو بنا لیتا ہے، تو پھر اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ جو قیامت کے دن اسے عطا فرمائے گا وہ تو فرمائے گا ہی، لیکن دنیا کے اندر ہی اللہ تعالیٰ اسے بے پناہ عزت اور شان عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی زندگی کے اپنے زمانے کے بادشاہ تھے، ملک پر حکومت کیا کرتے تھے، اور آپ کے ایک اشارے پر فوجیں حرکت میں آ جایا کرتی تھی۔ ایک رات اپنے نرم و نازک بستر پر اپنے محل میں سو رہے تھے، آدھی رات کے وقت اپنے محل کی چھت پر کسی کے چلنے کی آواز سنائی دی تو اٹھ کر بیٹھ گئے، آواز دے کر پوچھا کہ بھائی کون ہے جو آدھی رات کے وقت میرے محل کی چھت پر چل رہا ہے؟ تو اوپر والے نے کہا کہ بادشاہ ہمارا اونٹ گم ہو گیا ہے، ہم اپنا وہ اونٹ تلاش کر رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ بھائی بڑی عجیب بات کرتے ہو کہ کیا کبھی محلوں کی چھتوں پر بھی اونٹ ملا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ اگر محلوں کی چھتوں پر اونٹ نہیں مل سکتے تو پھر ان نرم و نازک بستروں پر لیٹ کر خدا بھی نہیں ملتا۔ خدا کا قرب حاصل کرنا ہے، خدا کو پانا ہے، تو پھر یہ نرم و نازک بستر اور یہ دنیا کی عیش و عشرت کو چھوڑ کر خدا کی راہ کا مسافر بننا پڑے گا، پھر تجھے خدا کا قرب حاصل ہوگا۔ اس بات کا بادشاہ کے دل پر بڑا گہرا اثر ہوا۔ بادشاہ نے وہ تخت و تاج چھوڑ دیا، عیش و عشرت چھوڑ دی، حکومت چھوڑ دی، نرم و نازک بستر چھوڑ کر فقیروں والا لباس پہن کر خدا کی راہ میں نکل پڑا۔ اور چلتے چلتے بادشاہ ایک دن ایک دریا کے کنارے بیٹھا ہوا اپنا وہ فقیروں والا پھٹا پرانا لباس سوئی کے ساتھ سلائی کر رہا تھا، تو وہاں سے ایک پرانا وزیر گزرا۔ اس نے دیکھا کہ یہ تو ہمارا بادشاہ ہوا کرتا تھا جس کی بڑی شان و شوکت تھی، تخت و تاج کا مالک ہوا کرتا تھا، آج یہ کیا حالت بنا کر بیٹھا ہوا ہے؟ وہ وزیر بادشاہ کے پاس آیا، آ کر کہا کہ بادشاہ سلامت، کیا تیری وہ والی زندگی بہتر نہیں تھی کہ جب تو ایک اشارے پر ساری فوجیں حرکت میں لے آتا تھا، تخت و تاج کا مالک ہوا کرتا تھا، کتنی شان و شوکت تھی، لیکن آج تو یہ فقیروں والا پھٹا پرانا لباس پہن کر دریا کے کنارے اپنے ہاتھوں کے ساتھ اسے سلائی کر رہا ہے، تو کیا وہ زندگی بہتر تھی یا یہ والی زندگی بہتر ہے؟ تو بادشاہ نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی سوئی کو پانی میں پھینک دیا اور آواز دی کہ پانی کی مچھلیوں میری سوئی واپس کر دو۔ بہت ساری مچھلیاں سوئیاں لے کر باہر آ گئیں، کسی کے منہ میں سونے کی سوئی ہے، کسی کے پاس چاندی کی سوئی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یہ میری سوئی نہیں ہے، میری جو اصل سوئی تھی وہ مجھے واپس کی جائے۔ پھر ایک مچھلی بادشاہ کی سوئی لے کر آ گئی، تو بادشاہ نے اپنے اس وزیر سے کہا کہ بھائی دیکھو کہ وہ والی زندگی جب میں دنیاوی بادشاہ تھا اور میری توجہ کا مرکز دنیا داری ہوا کرتا تھا، اس وقت میں اشارہ کرتا تھا تو انسانوں کی فوج حرکت میں آیا کرتی تھی، آج جب میں راہ خدا کا مسافر بنا ہوں تو میں ایک اشارہ کرتا ہوں، انسان ہی نہیں بلکہ پانی کے اندر رہنے والی مخلوق بھی میری تابع فرما ہو چکی ہے۔